ہیں۔ تو کائنات کا نبی نے پوچھا پھر تم کیا دینے آئے ہو؟ توجہ کیجئے گا، کچھ تھوڑے سے مشکلات ہیں، انشاءاللہ آسان ہو جائے گی بات۔ آپ کیا دینا چاہتے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ درہم، دینار، پیسے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، یہ سارا کچھ ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ کائنات کے نبی خاموش ہوئے۔ کائنات کے نبی کو فوراً جبرائیل نے کہا اللہ کا رین سے کہتے قل لا اسألکم علیہ اجرا، ہم دین کی اجرت کچھ بھی نہیں لیتے، جو تم مجھے دین کی اجرت دینے آئے ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، یہ جو تم مجھے دینے آئے ہو یہ تو کل میں نے تمہیں دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا علی یا علی یا علی، یہ نماز میں نے دیا، روزہ میں نے دیا، حج میں نے دی، زکوٰۃ میں نے دی، سب کچھ قرآن میں نے دیا، دین میں نے دیا، ایمان میں نے دیا، یہ تو تمہارے پاس پہلے تھا ہی نہیں، جو تم مجھے دینے آئے ہو یہ مجھے نہیں چاہیے تو پھر کیا چاہیے؟ اب آج قدرت میرا محبوب ان سے کہتے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، دین کی اجرت نہ قرآن ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ تبلیغ ہے، نہ تراویح ہے، نہ کوئی عبادت بھی دین کی اجرت نہیں ہے۔ اگر دین کی اجرت دیتے ہو تو اللہ کرے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے محمد اور اس کی آل سے مودت کیا کرو۔ یا علی یا علی رحمہ سبحان اللہ، یا علی یا علی یا علی۔ تو گزارش کر رہا ہوں کہ دین کی اجرت اہل بیت سے مودت کا نام ہے، قرآن حفظ کرنے کا نام نہیں ہے۔ قرآن حفظ کر ثواب ہے، اجرت نہیں۔ تراویح پڑھ ثواب ہوگا آپ کو آپ کے مذہب میں، لیکن اس کی اجرت نہیں۔ تو روزے رکھ جتنے 30 نہیں 30 سال رکھ، دین کی اجرت نہیں، ثواب ہے۔ ثواب بھی میں کہہ رہا ہوں لیکن قرآن کے مطابق قرآن نہیں کہہ رہا۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر تم اہل بیت سے مودت کرو گے، نماز پڑھو گے ثواب ہوگا، روزہ رکھو گے ثواب ہوگا، حج کرو گے ثواب ہوگا، قرآن پڑھو گے ثواب ہوگا۔ اگر تم نے اہل بیت سے قطرہ برابر بھی بغض رکھا، نماز پڑھو گے نماز لعنت کرے گی، قرآن پڑھو گے قرآن تبرہ کرے گا۔ اوہ ہوئے اللہ اکبر، قرآن بھی لعنت کرے گا۔ اگر تم نے اہل بیت سے مودت نہ کی، قرآن بھی لعنت کرے گا۔ اس لیے کہ میں نے روایت پڑھی ہے، میرے پاس کتاب بھی موجود ہے، اس میں بھی روایت موجود ہے کہ نماز جمعہ ہو گئی، نبی پاک نے نماز مسجد نبوی میں پڑھائی اور نبوی میں نماز پڑھا کر باہر نکلے تو ایک قاری قرآن چھت پہ بیٹھا ہوا مصری آواز میں قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، بڑی سریلی آواز تھی۔ صحابہ فرماتے کہ ہمارے جسم میں لرزہ طاری ہوا، اس کی آواز سن کر اتنی سریلی آواز تھی، ہم رک گئے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ تو پکا جنتی ہے، کیسا قرآن پڑھ رہا ہے، یہ تو پکا جنتی ہے، کیسا قرآن پڑھ رہا ہے۔ نبی نے جواب نہ دیا، وہ ادھر سے پوچھے نبی منہ ادھر پھیر لے، وہ ادھر سے پوچھے نبی منہ ادھر پھیر لے، وہ ادھر سے پوچھے نبی منہ ادھر پھیر لے۔ باقی صاحب پوچھتے رہے، نبی نے جواب نہ دیا۔ ایک لمحے کے بعد سامنے علی نظر آئے، کہا کیا پوچھتے تھے اب پوچھو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بندہ تو جنتی ہے کیونکہ اتنا سریلا قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو کائنات کا نبی نے انگلی شہادت علی کی طرف کی، سینے پہ ہاتھ مارا، کہا انا جسد القرآن وانت روح القرآن، میں قرآن کا جسم ہوں، علی قرآن کا روح ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا رب، حدیث کے لفظ کبیرہ، رب لائف چل رہی ہے، میں حدیث سے لفظ پڑھنے جا رہا ہوں، رب تعالی القرآن والقرآن یلعنہ، کچھ ایسے قاری بھی ہیں جو پڑھتے ہیں قرآن، قرآن ان پہ لعنت کرتا رہتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ پڑھے قرآن، قرآن اس پہ لعنت کرے، پڑھے قرآن، قرآن ان پہ لعنت کرے، پڑھے قرآن، قرآن ان پہ لعنت کرے۔ نبی نے فرمایا انا جسد القرآن وانت روح القرآن، میں قرآن کا جسم ہوں، علی قرآن کا روح ہے۔ تو جب بھی کوئی قرآن پڑھتا ہے، قرآن گلے سے جھانکتا ہے، اندر علی ہے تو ادھر جاتا ہے، بغض علی ہے تو لعنت کرتا ہے۔ حیدر حیدر، نہیں بازو ہو تو بندہ بلند نہ کرے، ہاتھ ہو فالج نہ ہو تو پھر بندہ کیوں نہ بلند کرے؟ علی کی گواہی تو ہے، یہی تو ولایت ہے۔ حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، رب تعالی القرآن والقرآن یلعنہ،
ایسے بھی قاری ہیں، سب نہیں، ایسے بھی قاری ہیں جو پڑھتے ہیں قرآن، قرآن ان پہ لعنت کرتا رہتا ہے۔ اس لیے کہ علی روح قرآن ہے، میں جسم قرآن ہوں۔ جب بھی قرآن کوئی پڑھے، قرآن تو جھانکتا ہے گلے سے، اندر محبت علی ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ نبی فرما رہے ہیں، لوگو تم جنت کی خاطر سب کچھ کر رہے ہو نا، جنت کی خاطر۔ قلوب المؤمنون بیت اللہ تعالی، قرآن سامنے پڑھاؤ، جھوٹ پہ لعنت ہے۔ قلوب المؤمنون بیت اللہ تعالی، لوگو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا مومنوں کا جو دل ہے وہ میرا گھر ہے۔ مومنین کا جو دل ہے، قلوب المؤمنون بیت اللہ تعالی، جو مومنین کا دل ہے وہ مجھے اللہ کا گھر ہے۔ تم مومنین، تمہارا بھی تو گھر ہے، اللہ کہہ رہا تمہارا گھر جنت ہے۔ مومن کا گھر جنت ہے، اللہ کا گھر مومن کا دل ہے۔ کہ گھبرا رہے ہیں؟ میرے گھر میں کچھ میرے سخت آ رہا ہے۔ میں کہ مومن کا جو دل ہے وہ اللہ کا گھر ہے، جو اللہ کا گھر ہے وہ مومن کا دل ہے، جو مومن کا گھر ہے وہ جنت ہے۔ اب آج قدرت ہے، او مومن سوچ لے میرے گھر میں پتہ کون آتا ہے؟ کہا میرے اللہ کون آتا ہے؟ دیکھ لے خانہ کعبہ میں کون آیا ہے؟ کہا علی آیا ہے۔ کہا میرے گھر میں علی رہتا ہے، میرا گھر تیرے پاس امانت ہے، تیرا گھر جنت میرے پاس امانت ہے۔ خیال کرنا اگر میرے گھر میں کسی اور کو بسایا، میں بھی تیرا گھر کسی اور کو دے دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کو حدیث سنا، صلوات پڑھی گا محمد کی ذات۔ دو چار مرتبہ درود پڑھ لیں۔ پھر بھی بآواز بلند صلوات۔ اہل سنت کی کتاب ہے، اس میں حدیث میں ڈھونڈتا رہتا ہوں کہ اس میں مولا کے فضائل کی بڑی حدیث ہے۔ یہ پہلے میں دکھا لوں، یہ جنابی اور مودہ کتاب ہے، لائیو سامنے ہے، دیکھ بھی لیں۔ یہ عربی متن میں ہے اور اس کے جو راوی ہیں وہ حضرت علامہ قبلہ شیخ ابراہیم بن شیخ سلیمان بن شیخ ابراہیم، یہ ہیں حنفی، اہل سنت کے بہت بڑے علامہ ہیں، جسے یہاں شیعوں میں ایک فقیہ کا مقام ہے، اسی طرح اس کا اہل سنت میں مقام ہے۔ اس نے عربی میں یہ کتاب لکھی ہے، یہ متن لوگ پڑھتے بھی ہیں مدرسوں میں بھی۔ اس میں ایک حدیث میں نے ایک عالم سے سنی، عالم بھی وہ اہل سنت کا تھا، حدیث لائیو پڑھ رہا تھا فیس بک، مجھے بڑی پسند آئی، پھر میں نے وہ پتہ کیا کہ اس کتاب میں ہے، وہ کتاب میں نے یہاں سے نہ ملی، پھر میں نے وہ برود سے کتاب منگوائی جو میرے پاس اس وقت موجود ہے۔ اس کی تصویر بنانی ہے تو بنا سکتے ہیں، اس کی ویڈیو بنانی ہے تو بنا سکتے ہیں۔ ایک لفظ کی ہیرا پھیری کروں تو میری پیدائش میں ہیرا پھیری ہو، سچ بولیں تو پھر سنی جیسے لے کر کم سے کم شیعہ کو عمل کرنا چاہیے، کوئی اور کرے نہ کرے، ہمارا تو مسلک ہے۔ تو بات اس میں ہو رہی ہے کہ کائنات کے نبی نماز پڑھا رہے تھے اور نماز عصر تھی۔ کون سی نماز تھی؟ عصر۔ اس میں بھی عصر کا لفظ ہے۔ اخرج ابن مغازلی شافی وصاحب مناقب میں لکھتے ہیں بالاسناد عن عامش عن ابی سفیان عن انس بن مالک، یہ تین صحابی ہیں جو اس روایت کو نقل کر رہے ہیں، اور راوی بھی یہ تینوں ہمارے نہیں ہیں، بات تو کسی غیر سے ملے تو وہ کمال ہوتی ہے، اپنا بندہ تو تعریف کر ہی لیتا ہے۔ یہ ان کی جو ہے نا سند کے لحاظ سے کی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں ان سے سنا، انہوں نے مجھ سے سنا، قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ العصر، کہ وہ عصر کی نماز نبی پڑھا رہے تھے۔ ایک لفظ میں آپ آ جائیں، مجھے کوئی لفظ غلط پڑھوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وابتن فی رکوات فی رکعت الاولیٰ، کہ پہلی رکعت میں نماز عصر میں پہلی رکعت میں تھے رسول پاک۔ ٹھیک ہے، بڑی کمال کی، تھوڑی داد والی نہیں ہے، امداد والی ہے، تھوڑا سا سوچیں تو کمال ہو جائے گی خدا کی قسم۔ تو ظننا انه سعرف ثم رفع وجهه في صلاة وسلم ثم اقبل علينا فنادى يا علي ادن مني فما زال يتخطى صفوفه من الصف الاخر۔ نبی پاک نے نماز پڑھا لی تو پیچھے منہ پھیرا، پھر کر کہا یا علی آپ تو پہلی صف کے مقتدی تھے، آپ آخری صف میں کیوں کھڑے ہو گئے؟ قرآن کی قسم کمال کی حدیث ہے۔ میں تو ساری رات
اسی حدیث کو پڑھ پڑھ کے خوش ہوتا رہا ہوں، میرا دل باغ و بہار ہو گیا ہے اس حدیث کو پڑھ کے۔ پھر میں نے پوری شیعت پہ نگاہ دوڑائی ہے کہ شیعہ کیا کہتے ہیں اور اہل سنت کے اتنے بڑے عالم کیا کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا تو حتی دنا فقال لہو مالذی خلفک من الصف الاول قال، تو حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ بالکل غالتا ہے، بات تو یہی ہے کہ میں پہلی صف کا مقتدی تھا اور مجھے دیر ہو گئی کہ میں آخری صف میں آیا۔ انتا اللہ خیر وضو، کہتے کہ آپ نے مجھے کام پہ بھیجا ہوا تھا، جب میں واپس آیا تو نماز جماعت ہو رہی تھی، مجھے وضو کی ضرورت تھی، وضو کی، سنی لکھ رہا ہے، مجھے وضو کی ضرورت تھی۔ تو فائتدہ بیتی فلم، میں اپنے گھر میں داخل ہوا، گھر میں داخل ہو کر تو فلم اجد فیہ مان فنادیت یا حسن و یا حسین، میں نے آواز دی میرا بیٹا حسن، میرا بیٹا حسین، تم کہاں ہو، مجھے وضو کا پانی چاہیے۔ وہ یا رسول اللہ آپ کے ہاں مسجد میں آ چکے تھے، وہ نماز میں آپ کے ساتھ شامل تھے۔ تو فلما یحبنی احد فاذا ہاتف بتحفت یا ابا الحسن، اتنے میں ہاتف کی آواز آئی، یعنی کہ اللہ کی آواز آئی، علی رکو پانی تمہیں ہم دیتے ہیں۔ یار کمال کی بات ہے کہ علی کے لیے ہاتف کی آواز آئی کہ علی رکو پانی تمہیں ہم دیتے ہیں۔ حسن حسین یہاں نہیں ہے، اب پانی کی ضرورت ہے وضو کی، تو پانی تمہیں ہم دیتے ہیں۔ آگے کمال کے الفاظ ہیں، فرمایا فزاد انا بسطل من ذهب فيه ماء وعليه منديل فتوضأ بالماء۔ علی فرماتے ہیں کہ بس دو ہستیاں سامنے آئیں، ایک کے پاس سونے کا ٹب تھا جس میں اتنا خوشبودار پانی تھا کہ میں نے پہلے اس طرح کا پانی کبھی نہیں دیکھا۔ ٹب کس کا تھا؟ سونے کا، بٹھل تاس جس میں پانی لے تھے، اور دوسرا ایک ملک تھا جس کے ہاتھ میں تولیہ یا کپڑا نما وہ ہاتھ میں لیا ہوا تھا۔ تو میرے سامنے وہو طیب من المسک، اتنا پاک اور پاکیزہ اور مشک والا پانی خوشبودار تھا۔ فلا ادری من عطابہما ومن احدہما منی فتبسم یا رسول اللہ۔ تو کائنات کے نبی کھڑے ہوئے، علی کو ساتھ کھڑا کیا اور وہ باتیں سن کر علی کے ماتھے کا بوسہ لیا، بوسہ لے کر فرمایا ولمہ الی الصدر وقبل ما بین عینے ثم قال، نبی نے حضرت علی کو دونوں ہاتھوں سے جپھی ڈالی صحابہ کے سامنے، یوں ڈال کے دونوں آنکھوں کے درمیان، یہ لفظ ہیں صدر سینے سے لگایا، وقبل ما بین عینے ثم، ماتھے کے درمیان علی کو نبی نے صحابہ کرام کی ہزاروں کے مجمع میں بوسہ سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں، علی کو نبی نے بوسہ دیا۔ کتنے صحابہ خوش ہوں گے جیسے آپ خوش ہیں۔ ثم قال، پھر فرمایا ان الشطل والماء والمندیل من الجنہ، اے علی جو آپ کے گھٹنے پر اللہ ید، دونوں ہاتھوں سے، جو اسرافیل تھا، نبی فرماتے ہیں کہ وہ میرے پاس آیا، میں رکوع میں سبحان ربی العظیم وبحمدہ کی تسبیح شروع کی، اور وہ جلدی سے آیا، اپنے دونوں ہاتھوں سے میرے دونوں گھٹنوں کو پکڑ کر وہ قابو کر کے جو رک گیا، کہتا رک جا محمد، اللہ کہہ رہا ہے جب تک علی نہ آئے تو نے نماز آگے نہیں بڑھانی، جب تک علی نہ آئے تو نے آگے نماز کو نہیں بڑھانا۔ قرآن کی قسم دونوں گھٹنوں کو پکڑ کر اسرافیل دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر لٹکا ہوا ہے، کوشش کر رہا ہے رسول کے میں سبحان ربی العظیم صاحب سمع اللہ لمن حمدہ کہوں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کہہ رہے جب تک علی نہ آئے اس وقت تک رکوع آگے نہیں بڑھانا۔ اب نبی نے پوچھا علی کہاں ہے؟ کہا جب تک نہ آئے تو یہی رکا رہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر پوچھے علی کہاں ہے؟ کہا جب تک نہ آئے تو اس وقت آگے نہیں بڑھانا۔ وہ وضو کرتے رہے، وہ گھر سے آتے رہے، وہ داخل ہوتے رہے، نبی کی نماز رکی ہوئی ہے۔ تو میں کہتا ہوں جو اللہ اپنے نبی کو علی کے بغیر نماز نہیں بڑھانے دیتا تو ملا کی کیا اوقات ہے؟ اللہ نبی کو نماز نہیں پڑھنے دیتا جب تک وہ علی نہ آ جائے۔
مولوی کہتا ہے نماز میں علی آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. میں کوئی گالی دینے نہیں آیا, میں کسی کی توہین کرنے نہیں آیا. تو یہ نبی کی حدیث ہے. اچھا قابل میں اعلیٰ رقبتی اعلیٰ لاتے بھی الصلاۃ, نماز میں وَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُحِبُّونَ, نبی فرماتے ہیں میں ان سے محبت کیوں نہ کروں جیسے آسمان کے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں. یہ ہے اصل میرا مقصد یہ تھا کہ نبی کی نماز میں بھی علی آئے تو تب نماز. وہ عالم دین سنی کہتا ہے کیا کمال ہے, باپ اور بیٹے کی, باپ کے لیے رکوع میں نماز رکی, بیٹے کے لیے سجدے میں نماز رکی, وہاں بھی نبی رکا, یہاں بھی نبی رکے, وہاں سجدہ رکا, یہاں رکوع رکا. کیا بات ہے دونوں باپ بیٹے کی عظمت کی کہ جن کی خاطر نماز خدا رک جائے وہ اور ہے, اللہ اور ہے. تو کوئی گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ کل آسالوں کو میری بات نہیں جا کل آسال. اچھا بندے کو کیوں ناراض ہو جاتے ہیں وہ لوگ؟ ہم تو علی کے بارے میں بار بار کہہ رہے ہیں, اہل بیت کے بارے میں کہہ رہے ہیں. لوگ سیدوں کی عزت کرنا چھوڑ گئے ہیں, اکثر کمی لوگ چھوڑ گئے ہیں. کمی میں کمی نظر نہ آئے تو کمی کی پہچان کیسے آئے؟ میرے پاس اللہ کا کلام ہے, جمال القرآن ہے, دیوبندیوں کا لکھا ہوا ہے, ترجمہ لفظی بھی ہے, با محاورہ بھی ہے. تو یہ جناح کیب میرے نیچے ہے, یہ سر پہ میرے قرآن ہے. یہ مومن منافق کی نشانی ہے علی کا ذکر. نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ تم تو جا رہے ہو, تمہارے جانے کے بعد مومن منافق کی پہچان کیسے کریں گے؟ بھئی کما تقریباً 40 کتب میں یہ حدیث موجود ہے. کلنا نعرف المنافقین ببغض علی بن ابی طالب. علی کا ذکر کیا کرو جو جل جائے, منافق ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یا علی, یا علی. میرے نبی نے فرمایا شیعہ کا پیدا ہوتا بچہ ہو تو وہ امتی کا باپ ہے, شیعہ کی پیدا ہوتی بچی ہو وہ امتی کی ماں ہے. نبی نے فرمایا جو سید کو آتے دیکھ کر, چاہے وہ بچہ کیوں نہ ہو, وہ عالم کیوں نہ ہو, دیکھ کر کھڑا نہ ہو, احترام نہ کرے, اسی کو حرامی کہتے ہیں. یا علی, یا علی, یا علی. حیدر پیدا ہوتا بچہ سید کا باپ ہے. پریشان تو نہیں ہو؟ میں سید نہیں ہوں, امتی ہوں نا, میں اپنا باپ بھی کہہ رہا ہوں, میں تمہیں نہیں کہہ رہا, میں خود بھی کہہ رہا ہوں, میرا بھی باپ ہے. اگر مجھے اس کی پہچان نہیں ہے تو میرے نطفے میں شک ہے. حرامی کی نشانی ہے سید کی پہچان نہ کرنا. خدا کی قسم سید کے آگے چلنا بھی حرامی کی نشانی ہے, چاہے بچہ بھی کیوں نہ ہو. احترام وہ خود کہہ کے آگے چلے, وہ اور بات ہے. بھائی جان آپ ایک دن خود فخر کر کے نخرے کے ساتھ کہ میں بڑا ملا ہوں, آگے چلو گے تو پیچھے پیچھے لعنت کراس کرتی ہوئی آتی رہے گی. جس طرح بچہ باپ ہے اسی طرح وہ بیٹی ماں ہے. بیٹی اس لیے ماں کے, نبی نے قرآن نے اعلان کر دیا النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم بعض, قرآن کی آیت ہے. نبی نے فرمایا میری بیویاں, اللہ نے فرمایا نبی کی بیویاں امت کی ماں ہیں. امت کی جو ماں ہوتی ہے اس کی جو بیٹی ہوتی ہے وہ بہن ہوتی ہے, اس کی جو بیٹی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, بھانجی ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ سیدات کی بچی سے نکاح کا ارادہ کرنا بھی کتے کی نشانی ہے. وہ یزید سے بدتر ہے, وہ شمر سے بدتر ہے جو سید زادی سے امتی نکاح کا ارادہ کرے. جس طرح ماں حرام ہے بیٹے پر, اسی طرح سید زادی حرام ہے امتی پر. میرے خیال میں پریشان ہو گئے یار. میں قرآن اٹھا کے کہہ رہا ہوں, اگر کوئی عذاب ہے تو مجھ پہ آئے گا, تم پہ تو نہیں آتا نا. میں تو قرآن سنا کے حقیقت بیان کرنے جا رہا ہوں. سیدات کا احترام سیکھو. سیدات گناہگار ہے تو نبی نے فرمایا میری وجہ سے اسے معاف کرو. سید نیک ہے تو احترام کرو. درود پڑھیے گا آل محمد کے ساتھ. ملا زیادہ پڑھ گیا, سیدات کا احترام بھی بھول گیا کہ میں بڑا عالم ہوں. یہی تو کام اس دور میں بھی ہوا تھا. علی کو پیچھے کر دیا, ہم تو بڑے عالم ہیں. جتنی دیر وہ پیچھے رہے اتنی دیر وہ لعنت برستی رہی ان پہ.
علی کے دشمن پہ لعنت ہے تو سیدات کے دشمن پہ بھی لعنت ہے. جو سید کا احترام نہ کرے سمجھ جایا کرو یہی کہیں نہ کہیں پیدائش میں گڑبڑ ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً. یہ آدھی آیت پڑھتے ہیں اکثر مولوی, آدھی آیت پوری نہیں پڑھتے. میں حافظ قرآنوں میں قاری قرآنوں میں پوری پڑھ دیتا ہوں, اور پوری آیت میں جو لطف ہے وہ شروع میں ہے ہی نہیں. اس آیت میں پورا عشرہ پڑھ سکتا ہوں, ایک مجلس نہیں. آل محمد کی مودت پہ پورا عشرہ, اور آیت کہیں سب آیتیں ہی مودت پہ آتی جائیں. سارا قرآن اہل بیت کی مدح میں آیا ہے. یہ تو ایک آیت پڑھتے ہیں کہ نبی کی شان میں, کوئی علی کی شان میں, کوئی علی کی ولایت کی شان میں, کوئی بی بی کی شان میں. رب کعبہ کے سارا قرآن ان کی مدح کرتا ہے, یا قصیدہ پڑھتا ہے یا ان کے دشمن پہ لعنت کرتا ہے. پورا قرآن ہی ہے. یہ چی ولایت والا مولوی سے نہ سنا کرو, پھر تم دشمن کو سنو, ولایت والا کو سنو. یا مقصر موالی کی بات نہیں ہے, ہر بندہ ولایت والا ہوتا ہے یار. میں کسی کو دور کرنے نہیں آیا, ہم سارے علی ولی اللہ والے ہیں. کٹھے ہو جاؤ, اسی میں اتفاق کر جاؤ, ایک ہی چیز پہ اتفاق ہوگا, وہ ہے ولایت علی. کٹھے اسی پہ شیعہ ہوں, باقی کوئی نہیں آ سکتا, شیعہ ہی آ سکتے ہیں. صلوات پڑھے گا آل محمد. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ اجر رسالت کیا ہے؟ قرآن نے فرمایا کہ دین کی اجرت ہے آل محمد سے مودت. وہ غدیر پہ اعلان ہو رہا تھا, آخری پارے میں وہ آیت ہے, سورت ہے پوری, میں پڑھنے جا رہا ہوں. غدیر پہ اعلان ہوا, اعلان سارے سن رہے ہیں. ایک بندہ بڑا نمازی تھا, نماز میں بڑا ناز تھا, اس نے اعلان ولایت کو چھوڑا, کہتے جلدی سے نماز پڑھ لوں, پھر آ جاتے ہیں. نماز پڑھ لیتے ہیں, نماز تو ضروری ہے, نماز تو واجب ہے, واجب قدرت, نماز واجب ہے. جس کا اعلان ہے یہ واجب ہے, نماز واجب ہے. نماز تو 9 سال کے بعد واجب ہوگی, یہ تو مادر شکم سے باہر آیا تو واجب ہو گیا ہے. تو چھوڑ کے نماز پڑھنے لگا, جب قیام کیا, رکوع کیا, سجود میں گیا, سجود میں جانا تھا, آیت قرآن کے وَنَزَلَ جِبْرِیلُ عَلَى الْأَرْضِ, جبرائیل نے اگر کہا, میں اللہ کہہ رہا ہے, فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. لعنت ہے ایسے نمازی پہ جو بنا چھوڑ کے سجدے میں پڑا ہے. میں تشہد کی بات نہیں کر رہا, میں تو علی ولی اللہ کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے دل میں بغض ولا تھا. اس نے ولایت نہیں سنی, نماز شروع کر دی تو واجب قدرت ہے. ولایت افضل ہے نماز سے. یہ ولایت تو دین ہے. ولایت کیا ہے؟ دین ہے. نماز تو دین میں ہے, دین ہوگا تو نماز ہوگا. اللہ خود کہہ رہا ہے, جب من کنت مولا فاز علی مولا کی آواز ہے تو قرآن فوراً آ گئی آیت, الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میرا مبارک تو میں راضی ہو گیا, آج تو تیرا دین مکمل ہو گیا, آج تو دین تیرا کامل ہو گیا, آج تو دین تیرا اکمل ہو گیا. تو نمازیں پہلے پڑھتے تھے, اکمل نہیں ہوا. روزے پہلے رکھتے تھے, کامل نہیں ہوا. کس میں کامل ہوا؟ مولا کی ولا پہ. تو پتہ چلا ولایت ہو تو عبادت ہے. یا علی اللہ یار نہ پڑھے کوئی نماز میں علی ولی اللہ, میں کوئی اللہ خیر کرے مسلط کرنے تھوڑی آیا ہوں. نہ پڑھے, کم سے کم جو علی ولی اللہ کی بات ہو چہرے پہ مسکراہٹ تو ہو. ایسے لیے علی ولی اللہ, علی ولی اللہ حیدری. اس لیے تو اللہ نے اقبال فرماتے ہیں, جب حسین کا ذکر ہو, علی کی ولا کا ذکر ہو, جس کے چہرے پہ مسکراہٹ نظر نہ آئے, سمجھو وہ طبیعت کا یزید بیٹھا ہے. دین کی اجرت کیا ہے؟ مودت اہل بیت. مولا آپ کو سلامت, پڑھے لکھے سارے بیٹھے ہیں. مودت اہل بیت دین کی اجرت ہے. تو دین کی اجرت تو یہ ہے, جو اہل بیت سے مودت کرو, نماز پڑھو ثواب, روزہ پڑھو رکھو ثواب, حج کرو ثواب, زکوٰۃ دو ثواب, خمس کو جو کرو گے وہ اللہ اس کی اجرت دے گا, کیونکہ تم نے اہل بیت سے مودت کی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. نہیں چلو میں مودت کی
کی بات اور آپ کو سنو، آپ کے علاقے میں قرآن بیچنے والے آتے ہیں نہیں آتے؟ شاید یہ زمیندار علاقہ ہو، چودھری ہوں، سارے قرآن نہ لیتے ہوں. ہمارا تو غریب علاقہ ہے، وہاں تو آتے ہیں قرآن بیچنے والے. پہلے تو سائیکل پہ آتے تھے، اب گاڑی پہ آ جاتے ہیں. اب آ جاتے ہیں قرآن پاک قید بارے لے لو. میں بیچتا نہیں رہا، میں ویسے کہہ رہا ہوں. وہ آواز دیتے ہیں تو گھر سے آواز دیتے ہیں، او قرآن والا رک جا. اس کا نام تو کسی کو آتا نہیں، اور چاہے وہ ہو سکتا ہے وہ مسلم ہی نہ ہو، غیر مسلم ہو. اسے بولا قرآن والا ادارہ. قرآن والا رک گیا. ہم نے قرآن لینا ہے. کس کمپنی کا؟ تاج کا، چاند کا، فلاک. کمپنیاں ہوتی ہیں نا، مقبول کمپنی کا. تو کہتے ہیں یہ جو قرآن پھیلے ہوئے ہیں. بعض قرآن ہوتے ہیں، بعض پاروں میں 30 پاروں میں بھی علیحدہ علیحدہ پارے ہوتے ہیں، وہ ختم پہ پڑھائے جاتے ہیں اِصالِ ثواب کے لیے. تو ایک بندہ وہاں سے قرآن پھیلے ہوئے، وہ قرآن اٹھائے اور بغل میں ڈالے یوں اور چلا جائے کھا. بچوں کو کہو، بیوی کو کہے، بابا کو کہے کہ میں قرآن لے آیا ہوں، اجرت تھی نہیں میرے پاس، پیسے تھے نہیں، اسے پڑھو. علماء کے سر پر قرآن رکھو، ثواب ہوگا. وہ کہیں گے نہیں، قرآن پڑھے گا قرآن لعنت کرے گا، کیونکہ بغیر اجرت کے لایا ہے. وہی قرآن مدرسے میں لے جائے، سارے طلباء پڑھیں، پتہ ہو یہ قرآن تو لایا ہے بھلا بندہ، لیکن اجرت نہیں دی. جس کو پتہ ہوگا وہ قرآن پڑھے گا، قرآن لعنت کرے گا. میں کہتا ہوں عقل کا اندھا یہ فیصل آباد سے بیچنے آیا تھا، کوئی لاہور سے بیچنے آتا ہے. جو فیصل آباد سے قرآن بیچنے آیا، اس قرآن کی تو نے اجرت نہیں دی، قرآن تم پہ لعنت کر رہا ہے. جو عرش اعظم سے محمد مصطفیٰ قرآن لایا ہے، اس کی اجرت ہے اہل بیت سے مودت کرنا. بغض رکھ کے قرآن پڑھے گا، قرآن لعنت نہیں تو اور کیا کرے گا؟ میں تھوڑا سا آگے بڑھوں. قرآن کی اجرت اور مسجد کی اجرت نہیں. چلو یہ بھی کچھ مسجد بن جائے، آپ مستری کی تعریف کریں، کیا بات ہے جی، اپنے گنبد بڑا پیارا بنایا ہے، کیا بات ہے، پنجرے بڑے خوبصورت ہوادار ہے، کیا بات ہے جی، آپ نے جو فرش لگائے، پتھر لگائے، ہوئے ہوئے، ایسا تو یہاں کوئی ہے ہی نہیں. جب بن جائے تو پھر مستری کہے کہ بلاؤ مسجد والے کو، کچھ میں نے اجرت بھی لینی ہے. وہ کہے آخر میں کمینہ نکلا نا، اجرت بھی آ گیا ہے نا. ایمان سے بتاؤ، اسے اجرت نہ دی جائے، نماز پڑھو گے ثواب ہوگا، اور پورے پنڈ دے لعنت ہوئے گی کیونکہ دوسرے والے کی اجرت ہی نہیں دیتی. یہ چھوٹی جی مسجد جڑا بناتے مستری، اونٹی اجرت نہ دے میں تو لعنت پہن دیئے. اتنا بڑا دین لے کے جو محمد آیا ہے، دین کی اجرت ہے مودت اہل بیت. تو دین میں داخل ہے، اجرت دیتا نہیں تو لعنت تو ہو کی. یا علی یا علی یا علی. بندوں نے پوچھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ ہمارا ماں باپ قربان دے، اگر ہم ایسا کریں جیسے حکم خدا ہے، ہم تیری اہل بیت سے مودت کریں، نماز مل گئی، روزہ مل گیا، حج مل گئی، زکوٰۃ مل گئی، قرآن مل گئی، جنت کی بشارت مل گئی، تو پھر ہمیں اس اجرت کے بدلے پھر کیا ملے؟ جیسے مجھے بھائی کاشف بخاری صاحب نے دعوت دی مجلس کی، چلو نیاز طے ہے یا نہیں ہے وہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیا ملے گا، ملے گا ضرور، ایسے تو خیر مجھے نہیں بھیجیں گے، مجھے یقین ہو رہا ہے. تو جب اجرت ملے گی تو شام کو پھر کہیں یہ بھائی جان قبلہ ہماری مجلس بھی شام کو پڑھنی ہے. تو میں پوچھوں گا یار وہ تو مجھے اجرت مل گئی، رات والی مجلس کی کتنی نیاز دو گے؟ یہی تو سنت صحابہ ہے. انہوں نے پوچھا اگر ہم ایسا کریں تو پھر ہمیں کیا ملے گا؟ نبی چپ، مرشی سے بولتا نہیں. قرآن کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. یہ قرآن ہے، یہ علی یہ قرآن ہے. اللہ کہہ رہا والنجم اذا ہوا، واو قسمیہ ہے، یا واو قسمیہ ہے، والنجم اذا ہوا، مجھے قسم ہے ستارے کی جس کو میں نے نبی بنا کر بھیجا ہے، وہ کبھی بھولتا نہیں ہے. نہیں میرے جملہ کھا گئے، چلو اور آسان کرتا ہوں، پڑھے لکھے زیادہ تھے نا، میرا علم کام ہے اس لیے میں سمجھا نہیں سکا. آپ کے سمجھنے میں فرق نہیں، میرے سمجھانے میں فرق ہے. اللہ فرمائے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی، جس کو میں نے، مجھے قسم ہے ستارے کی جس کو میں نے نبی بنا کر بھیجا ہے، یہ کبھی بھولتا نہیں ہے. کسی کمینے نے کہا ہوگا نا نبی بھول جاتا ہے، اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت پڑ گئی. پھر بندوں نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا بڑا اللہ ہے،
اللہ اپنی توحید کی قسم نہیں اٹھاتا، رسالت کی قسم نہیں اٹھاتا، ربوبیت کی قسم، کعبے کی قسم، علی کی قسم، ولایت کی قسم، قرآن کی قسم نہیں اٹھاتا۔ یہ نکا چھوٹا سا ستارہ ہے، ستارے کی قسم کیوں اٹھائے؟ وہ بھی کروڑوں ستارے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں۔ ایک ستارہ اتنا اہم ہے کہ ستارے کی قسم اٹھا رہا ہے۔ یہ ستارہ کون سا ہے؟ نبی نے کہا یہی ستارہ تم بھی تو جانتے ہو، جان بوجھ کے ڈاما ڈولی کر رہے ہو نا۔ کہا یا رسول اللہ ہمیں کیا پتا، کہ اسی ستارے کے انتظار میں ساری رات تم بھی تو کروٹیں بدلتے رہے۔ یہ جس ستارے کی نبی کا اللہ قسم کھا رہا ہے، یہ وہی ستارہ ہے جو بطول کا رشتہ لے کر علی کے گھر میں آیا۔ سلامت رہیں یا رسول اللہ، اجرت کیا ملے گی؟ آپ خوش رہیں، آپ آباد رہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ اجرت کیا ملے گی؟ قرآن کی قسم، اللہ کے کلام پہ ہاتھ ہے۔ لائیو چل رہی، نبی چپ، مرضی سے تو بولتا نہیں ہے، اپنی مرضی سے نطق بھی نہیں کرتا، ہونٹوں کو بھی نہیں ہلا سکتا۔ تو جبرائیل نازل ہوا، نازلت جبرائیل علیہ، جبرائیل نازل ہوا، آیت کا اگلا جو سنا ہے، کہا میرا محبوب اگر یہ اجرت مانگ رہے ہیں تیری اہل بیت سے مودت کرنے کی اجرت، ان سے کہہ دے وَمَنْ يَقْتَرِفْ قرآن ہے وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِي حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ اگر تیری اہل بیت سے مودت کرے میری طرف سے کہہ دے بروز قیامت تمہارے گناہ بڑھ گئے، نیکیاں کم ہو گئی، حسنین کے صدقے نیکیاں بڑھا دوں گا، گناہ مٹا دوں گا۔ حسنین کے صدقے، حسنین کے صدقے تمہارے گناہ مٹا دوں گا، نیکیاں بڑھا دوں گا۔ یہ نہیں بتایا کتنے گناہ مٹاؤں گا، لمٹ نہیں ہے، جتنے بھی ہیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، کتنے بھی ہیں سارے مٹا دوں گا، نیکیاں بڑھا دوں، کتنی بڑھا دوں گا یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ یا شیعہ حیدر کرار، قرآن کی قسم کتنے خوش قسمت ہیں آپ کہ آپ کی نیکیاں ان کی مودت کی وجہ سے بڑھ رہی ہیں، ان کی مودت کی وجہ سے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ توبہ طائب، اس لیے نبی نے فرمایا جو اہل بیت کی مودت میں مر جاتا ہے مرتا بعد میں ہے، طائب پہلے ہو جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا علی۔ تو یہ تو انعام مل گیا نا، تو میں چلو جلدی کروں، لے جاؤں ادھر سلوات پڑھیں۔ اب 1 گھنٹہ میرا رہتا ہے، زیادہ ٹائم نہیں رہتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بنا تو نہیں گئے میرے خیال میں، تراویح والا مولوی، تراویح والا مولوی بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ یا علی۔ ادھر محرم کے ایام میں ٹولیاں بنتی تھی ہماری مدرسے میں، 10 بندوق ایک ٹولی، 3 سپارے ایک بندے کے ذمہ، پیسے لیے قرآن کا ختم کرنا ہے قبر پہ، 3 سپارے ایک ایک حافظ کیا، ایک ٹولی کا میں سربراہ بن گیا، میں نے 1 پاؤ پڑھا، چوتھا حساب پارے کا، میں نے ٹولی میں قرآن میں نے پڑھ لیا، تم پڑھ نہیں پڑھے ابھی، ہم بھی ختم کریں گے۔ میں نے بھائی یہ تو سردار کا کام ہے، امت کیسے جائے گی؟ اور حساب کتنا؟ ٹولی کو 50 روپے، 10 بندوں کی ٹولی کو قرآن ختم کرنے کے 50 روپے، اور پورے محرم 10 ایام میں کسی کو 200، کسی کو 250، یہاں ایک مجلس کا 1,50,000، 3 لاکھ، 4 لاکھ۔ میری سمجھ میں نہ آیا یہ کیا وجہ ہے؟ اب میری سمجھ میں شیعہ ہوا، میری سمجھ میں آیا کہ جیسا پیر ہو ویسی نیاز ہوتی ہے۔ نہیں نہیں نہیں، میرا جملہ خراب ہے، میرا جملہ خراب ہے۔ یہ پیر ہی بڑے ہیں، یہ دیتے ہی اتنے ہیں، خدا کی قسم اتنا دیتے ہیں جس کی انتہا نہیں ہے، اور حد مک جاتی ہے۔ ہم لاکھ لے کر پریشان ہیں، وہ لاکھ دے کر مطمئن بیٹھا ہے۔ صلوات پڑھی آل محمد، محمد والے محمد، آل محمد نے مجھے بڑا نوازا ہے۔ میں نے گھر کی زمین چھوڑی، جائیداد چھوڑی، دکان تھی وہ چھوڑی، گھر بار چھوڑا، والدین چھوڑے، بہن بھائی چھوڑے، بچی بیٹیوں کا رشتے چھوڑے، سب کو چھوڑ دیا، پورا علاقہ چھوڑ دیا۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے بچے گا، کیسے زندہ رہے گا؟ آل محمد کی عزت کی قسم، 8-10 سال مولا نے امتحان تو لیا ہے، لیکن اتنا نوازا ہے، اتنا نوازا ہے کہ میرے رشتہ دار پریشان ہیں۔ مجھے کہتے ہیں کہ بلا لیا، ملتان، بکھر بڑی ممنوعیت ہے، آپ لودرا میں بیٹھے جہاں شیعت ہی نہیں ہے، آپ یہاں سے مکان بیچ کر وہاں چلے جائیں۔ میں نے کہا نہیں نہیں نہیں، عقل کا علاج کرو، جنہوں نے مجھے اجڑتے دیکھا ہے مجھے بستا بھی تو دیکھے نا۔
या अल्लाह। कुरान की कसम, उनका सिपाही सुबह नहीं है, मेरे पास आईजी पंजाब आके बैठे होते हैं, बोला क्या हाल चाल है, खैरियत है। उनका कोई वो जो आवाज देते हैं अदालत में, वह वाकिफ, उनको भी पैसे दे के वाकिफ बनाते हैं, हमारे जज दोस्त होते हैं। ये नहीं कि हम ये काम नाजायज का नहीं, काम नहीं करवाते। वो एक इमाम हुसैन की निस्बत से हमारी इज्जत करते हैं। हुसैन ऐसी हस्ती का नाम है। दरूद पढ़िए आले मोहम्मद की ज़ात पर। दो चार तुमको झूठे सुनो, मबद्दत एली के झूठे झूले जानते हैं, झूले दूं ताकि मेरा टाइम भी नजदीक होता जा रहा है। तो बरोज़ महशर अल्लाह ने कहा इनके सदके तुम्हारे गुनाह मिटा दूंगा, नेकियां बढ़ा दूंगा। बरोज़ क़यामत जो नेकियां है ना, ये अल्लाह का कलाम मेरे पास पड़ा है, अल्लाह की लानत उस बंदे पे। बरोज़ क़यामत नेकियों की गिनती नहीं होगी, अमाल गिने नहीं जाएंगे। जैसे 5 नमाजें हैं, ये 34 मरतबा अल्लाह अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, ये गिनती है ना, वहाँ गिनती नहीं हो, वहाँ वजन, वहाँ वजन हो। जैसे शकल के लफ्ज होते हैं, शकल एक लफ्ज है, कशिश से शकल, जैसे कपा है, उसको जमीन से कशिश नहीं है, आप पिंजारे पे ले जाए वो उड़ेगी, आसमान पे चली जाएगी, आसमान पे, क्यों कशिश नहीं है। आप लोहे का एक सिक्का लें, ऊपर फेंके फौरन जमीन पे आएगा, क्योंकि जमीन से कशिश। ऐसे ही नमाजी की बात होगी, वहां वजन होगा। एक ऐसा नमाज जिसकी करोड़ नमाज है, अहले बैत से कशिश नहीं है, उड़ेगी फिर वापस नहीं आएगी। एक मलंग की कशिश है अहले बैत से, और इसने एक सजदा दिया, उसकी करोड़ नमाज से वजन बढ़ गया इसका। ये कशिश से शकल होती है, तो वहां अमाल का वजन होगा। जिब्राइल के हाथ में तराजू, खत्म करने जाऊं, जिब्राइल के हाथ में तराजू होगी, अमाल जिब्राइल तोलेगा। एक तरफ मेरे मौला अली खड़े होंगे, एक तरफ शैतान खड़ा होगा, कि मजहब दो होंगे, अली वाले या शैतान वाले। और वहां कोई मजहब ही नहीं होगा, अली वाले या सुन्नी है, कोई भी, हम तो कहते वो भी अली वाले हैं। अली वाले की तरफ खड़े होंगे, तराजू जिब्राइल के हाथ में होगी, तोले होंगे, लाइन में बंदे खड़े हो जाएंगे, लाइन खड़े हैं। अमाल कुरान की आयत, वाक़िफ़ुहुम इन्नहुम मसऊलून, कुरान की आयत है, इनको लाइन में खड़ा करो। अमाल तोलो, बड़ा टोला आ जाएगा, बड़े वजन कांधे पे रखे हुए, थकेंगे नहीं, बड़ा वजन उठाया हुआ आए, बड़े आदि वजन उठाया हुआ। हमारे अमालों का वजन करो। जुमला देने जा रहा हूं, अगर जाग रहे हैं तो कल तक अली अली होगा, ये कुरान पे हाथ है। वो कहेगा हमारे अमालों का वजन करो। अल्लाह की मर्जी के बगैर जिब्रील वजन कैसे करे? अल्लाह, मेरे अल्लाह ये बड़े गुस्सेदार हैं, लड़ते हैं, इनके अमाल का वजन करूं। आवाज कुदरत है कि वाक़िफ़ुहुम इन्नहुम मसऊलून, कुरान की आयत है, वाक़िफ़ुहुम इन्नहुम मसऊलून, इनके अमालों का वजन। फला नुक़ीम लहुम यौमल क़ियामत वज़ना, लाइन में खड़ा करो, वाक़िफ़ुहुम, लाइन में खड़ा करो, वाक़िफ़ुहुम इन्नहुम मसऊलून, इनको लाइन में खड़ा करो, इनके अमाल का वजन करो। फला नुक़ीम लहुम यौमल क़ियामत वज़ना, अल्लाह करे इनके वजन, अमालों का वजन न कर। मेरे अल्लाह क्यों? अल्लाह के कहते हैं हमने लेने नहीं तो तोले क्यों? जब हमने फला नुक़ीम लहुम यौमल क़ियामत वज़ना, इनके अमालों का वजन न कर। मेरे अल्लाह क्यों न करूं? कहा जब हमने लेने नहीं तो तोले क्यों? अगला जुमला समझना है, जब हमने लेने नहीं तो तोले क्यों? जब लेने नहीं तो तोले क्यों? जब अमाल न तुले तो इनको जहन्नम में ले जाया गया। अब ये जा रहे हैं तो रास्ते में रुक गए, कहते नहीं भाई, अदल का तकाजा है, अल्लाह के अदल का तकाजा है, हमारे अमालों का वजन करो, अगर कम है तो जहन्नम, ज्यादा है तो जन्नत। जिब्रील पूछे मेरे अल्लाह तेरे अदल पे इतराज हो रहा है, तोलने, आवाज कुदरत, लाइन में खड़ा करो, फिर वाक़िफ़ुहुम इन्नहुम मसऊलून, लाइन में खड़ा करो, बस अल सवाल करो, आता है तो तोलो, नहीं आता तो जहन्नम। मेरे अल्लाह बस सवाल क्या है? किताबें भरी पड़ी हैं, सवाल के मौका में हदीस मौजूद है। नबी फरमाते हैं
ان سے پوچھو اللہ کہہ رہا کیا انہم مسئولون عن ولایت علی بن ابی طالب علی ولی اللہ سنو آتا ہے تو تولو نہیں آتا تو بر بر ہائے ہائے حیدر یار حیدر ہاتھ ہوں اور نہ اٹھے یہ مولا ناراض ہوں گے یہ کرامن کاتبین لکھنے والے بیٹھے ہیں امام زمانہ کے پاس یہ جائے گی لسٹ کہیں گے واہ واہ ہاتھ بلند کیا رزق چاہیے تو رزق دو اولاد چاہیے تو اولاد دو جو چاہیے اسے دو کیونکہ بلند ہاتھ کر کے حیدر 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 نعرہ جیا جیا جناب یہ جا رہے ہیں جہنم علی یہ جا رہے ہیں جہنم کیونکہ اعمال تلے نہیں انہوں نے کہا کہ اعمال تو تلے نہیں یہ جا رہے تھے آگے دو فرشتے آ رہے تھے بڑے پرانے واقف ان کے پرانے واقف قبر میں بڑا مارا انہوں نے ان کو کیونکہ علی کے دشمن تھے وہ علی کے مرید تھے سر نوکر تھے بڑا مارا انہیں پوچھا بھی کہاں جا رہے ہو جہنم کیوں کیوں کیا اور کیوں جا رہے ہو اعمال کیوں نہیں تلے اصل میں نا وہ جو اعمال توڑ رہا ہے نا وہ شیعہ ہے میرا جملہ میں نے ایسے بڑھا میرا جملہ لاہور لے لیا انہوں نے نہیں لیا انہوں نے نہیں لیا کیونکہ وہ جو اعمال تولنے والا ہے وہ شیعہ ہے کیسے وہ تو علی ولی اللہ سنتا ہے انہوں نے پھر انہوں نے کہا ہمیں تو استاد اور والدین کہتے تھے جو علی ولی اللہ پڑھے وہ کافر ہوتے ہیں آج پتہ چلا کافر کون ہے حیدری ابھی بھی وقت ہے دشمنی حیدر قرار چھوڑ دے ابھی بھی وقت ہے خدا کی قسم تو نماز پڑھ کے نہ گیا مر گیا تیری نماز تیرا بیٹا پڑھے بیٹی پڑھے کوئی مولوی پڑھے پیسوں سے پڑھے وقت میں پڑھے ادا ہو جائے گی تو زکوٰۃ نہیں دے سکا تیرا کوئی گھر والا دے کوئی اور دے ہو جائے گی تو حج نہیں کر سکا تیرے گھر والا کوئی کرے کسی کو کرا دے ہو جائے گی جتنے اعمال ہیں تو زکوٰۃ نہیں دے سکا کوئی گھر والا دے دے زکوٰۃ ہو جائے گی جو بھی تو اعمال چھوڑ کے گیا ہے پیچھے تیرے گھر والے وہ ادا کرا سکتے ہیں واحد ولایت علی ہے جو نہیں پڑھ کے گیا تیرا پیو پوری نہیں کر سکتا آگے دو فرشتے آ رہے تھے انہوں نے پوچھا بات بتاؤ نہیں تلے اعمال انہوں نے کہا ہم بھی فرشتے ہیں جو تولنے والا ہے وہ بھی ملک ہے ہم سفارش کریں کہ ہمارے سوال کا جواب دو تل جائیں گے اس نے کہا بتا اس نے کہا یہ بتاؤ یوم ندعو کل اناس بامامہم تمہارا امام کون ہے اب مجھے راز میں بات کرنی پڑے گی وہ لائف چل رہی ہے یا تو وہ منہ ادھر پھر لیں تب تو کوئی بات کروں چل وہ کہہ گا وہ تمہارا امام کون ہے وہ کہہ گا یہ امام بخش بڑے ڈرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں تو انہوں نے منہ پہ تماچا مار کے کہا جن کو تم مانتے تھے وہ لٹکے ہوئے مولا آپ کو سلامت رکھے آپ سدا سلامت رہیں گھنٹہ مجھے سن لیا یہ کمال کی بات ہے گرمی میں بندہ 20 منٹ نہیں سن سکتا تو 1 گھنٹہ سننے کے لیے جو میں نے پانی اس لیے نہیں پیا میں پانی پیتا تو سارے پینا شروع کر دیتے جو بندہ خود عمل کرے تو روک نہیں سکتا نا تو یہ 4:09 جن کے گھنٹہ ہو گیا مجھے پڑھتے چلو 2-4 منٹ آگے اور بھی چلے جاتے ہیں تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں قبلہ حضرت ادری صاحب ہمارے بھائی ہیں مولا ان کو سلامت رکھے ان کی محافظت فرمائے ان کی زبان میں تاثیر فرمائے وہ ولایت والے بندے ہیں سارے علی والے ہوتے ہیں سارے علماء شیعہ ولایت والے ہوتے ہیں مجھے تو دشمن ولای علی کو نظر نہیں آیا علی کا دشمن تو شیعہ کہنا بھی حرام ہے اسے شیعہ بنتا ہی نہیں شیعہ بنتا ہی وہ کوئی اور ہو شیعہ نہیں ہو سکتا علی کا دشمن شیعہ نہیں ہو سکتا علی کا دشمن نہیں علی ولی اللہ والا ہی تو شیعہ ہوتا ہے مجھے کوئی دشمن علی نظر آیا نہیں کبھی
مجھے سارے علی والے نظر آتے ہیں. تو نیکیاں نہ تلی تو ملائکہ یہاں سے پکڑے ہوئے لے کے جا رہے ہیں کہ پیچھے گربان سے پکڑنا. مجھے اب سمجھ میں آیا یہ پولیس والے پیچھے گربان سے کیوں پکڑتے. پتہ چلا یہ بندہ بھاگ نہیں سکتا یہاں سے. فرشتے بھی یوں پکڑ کے دشمن علی کو لے جائیں گے. وہ جہنم میں گئے. اب نمبر آ جا کس کا؟ مومنوں کا. کیا مومن گناہگار نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں. ہوتے ہیں. قرآن کی قسم ہوتے ہیں. میں گناہگار ہوں. گناہگار اگر انسان بھی گناہ تو ہوتا ہے. گناہگار ترازو میں اعمال نیکیوں والا پلڑا آسمان پہ, بدیوں والا پلڑا زمین پہ. وہ فرشتہ مسکرایا. جبرائیل, یا علی یہ کیا ہوا؟ دونوں فرشتے بولے یا علی لے جائیں ان کو وہاں جدھر وہ لانتی گئے. مولا فرمائے گئے نہیں, یہ جہنم میں نہیں جا سکتے. مولوی کہ نہیں کہہ رہا, علی کہہ رہا ہے. قرآن سامنے ہے, میں پڑھنے جا رہا ہوں کچھ. نہیں یہ نہیں جا سکتے. میں حدیث پڑھنے جا رہا ہوں, نبی کی حدیث. مومن نہیں جا سکتے. مولا کیوں؟ مولا فرمائیں گے ان کے دل میں درد حسین ہے, ذہن میں ولا ہے علی. ان کے دل میں درد حسین ہے, ذہن میں ولایت علی. اس لیے یہ جہنم نہیں جا سکتے. اور مولا نہیں کیوں جا سکتے؟ ان کے گناہ جو زیادہ ہیں, اور گناہ زیادہ ہے تو ظاہر ہے ان کے بھی تو گناہ زیادہ تھے. وہ جہنم میں کہ یہ کیوں نہیں جا سکتے؟ مولا فرماتے ہیں میری نیکیوں میں سے ان کو دو. جتنے خوش قسمت ہیں آپ. علی فرما رہے ہیں میری نیکیوں میں سے دو. مولا تیرے تو کروڑوں انبار ہیں نیکیوں کے, جیسے وہ توڑی کے بھرے ہوتے ہیں. پلے کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں ان کو؟ توڑی کٹھی ہوتی, کیا کہتے ہیں؟ جیسے توڑی کی دھاڑ بنی ہوتی ہے نا. تو مولا علی تیرے تو کروڑوں بار ہیں, ہم کون سے دھڑ کو ہاتھ لگائیں؟ مولا فرمائیں کہ ضربت علی کے نہیں پیچھے رہ گئے. حیدر, اگلے گلی والے علی والے سارے حیدر. ہاتھ دونوں اٹھنے چاہیے کیونکہ بلال علی کی گواہی ہے. میں بھی گواہی دوں گا کہ فلاں بندے کے ہاتھ تھے اور بلند نہ ہوئے. ہاتھ اٹھاؤ گے تو کچھ مانگو گے, آواز نہیں آ رہی. خدا کی قسم دشمن کا کلیجہ چیر دو. حیدر, حیدر, حیدر. اندر والے, باہر والے, گلی والے, علی والے, حیدر, حیدر. مولا کو سلام رکھیے. مولا فرمائیں گے ضربت علی یوم الخندق افضل من عباد الثقلین. آخری جملے ہیں میرے, اس میں اختتام کرنے جا رہا ہوں. دو چار جملے مصاحب کی بھی پڑھ لوں گا. ضربت علی, علی کی ایک لمحے کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. ثقلین میں انبیاء بھی آتے ہیں, ثقلین میں ابدال و کلندر بھی آتے ہیں, ثقلین میں اصحاب رسول آتے ہیں, ثقلین میں ازواج رسول آتے ہیں, ثقلین میں مومن شیعہ سنی آتے ہیں, ثقلین میں درند پرند چرند آتے ہیں, ثقلین میں آسمانی مخلوق آتی ہے, ثقلین میں زمین کی مخلوق آتی ہے, ثقلین میں 7 طبق زمین اور 7 عرش آتے ہیں. کائنات کی عبادت ساری قیامت تک ایک طرف, علی کی ایک سیکنڈ کی ضربت ہے. بس ادھر سے لے کیا دو, جنت میں بھیج دو. اللہ کے بندے آپ کا تو ذہن پتہ نہیں کجا ہے, کہاں ہے. میرا ذہن وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی جن ولی اللہ کی عزت کی قسم. جب یہ جملہ آیا علی کا تو میں تو نصیری ہو گیا. میں جو کہ قرآن کی آیت سامنے آئی, اللہ کہہ رہا ہے فَمَنْ يَقْتَرِبْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. جو بندہ ان سے مودت کرے بروز قیامت نے کیا میں بڑھاؤں گا.
गुनाह मैं मिटाऊंगा। या अली, इधर तो अल्लाह कुछ नहीं कर रहा, ये तो सारा कुछ अली कर रहा है। बस समझ में आ गई, बस अल्लाह यही अली है। आवाज ये बकवास न कर, टिब्बा सुल्तानपुर में खबासत न बक, तुम्हें पता होना चाहिए। अली ने कहा तुझे पता होना चाहिए, कहता जली है करता अली है। रोना फन नहीं, रोना इबादत है। आप मौला हुसैन की माँ को पुरसा देने आए हैं, जहन्नम की मजालिस है। जिसे रोना ना आए वो घर में जाकर 2 रकात नमाज नवाफिल अदा करे कि बीबी मुझसे कौन सी गलती हो गई, तेरी आल के गम में हमें रोना नसीब ना हुआ। रोना ना भी है तो है जरूर करना कि कितने बस रहे थे, किसी की नजर लगी कि भरा घर उजड़ गया। खुदा की कसम शाम गरीबा में जनाबे सज्जाद से 2 बीबियों ने पहला सवाल किया। जब दस्तार इमामत जनाबे सज्जाद के सर पे आई तो आलिया ने सवाल किया, सज्जाद खैमे जल गए, हम जल के मर जाएं जब बाहर निकले। सज्जाद ने कहा, अल्लाह ने औरतों को बाल इसलिए बड़े दिए हैं कि पर्दा ना हो, चेहरे पे बाल रखो। और कहा बाल तो चेहरे पे ले आए, चेहरे को बालों से ढांप दो, तो बालों का क्या करें? का खा के शिफा डालो और बाहर चली जाओ, शरीयत का मसला है। जब वो बाहर निकली तो 4 साल की मासूमा थी, मुंह पे मातम करती हुई कहा, भैया उनके तो बाल बड़े हैं, वो तो चेहरे पे बाल ले आए, मैं तो 4 साल के, मेरे तो बाल ही छोटे हैं, मैं पर्दा कैसे करूं? आवाज आई, तू चेहरे पे हाथ दे और बाहर चली जा। रो कर कहती है, भैया मेरे तो चेहरे को दर्द होता है, मेरे तो कान भी जख्मी हैं, मैं कैसे बाहर जाऊं? मरहबा, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बीबी आपका पुरसा कबूल फरमाए, बीबी आपका पुरसा कबूल फरमाए। रोने वालों, मैं आखिरी जुमला कहने जा रहा हूं, 1 मिनट रुक जाइए ताकि मैं आखिरी जुमला कह दूं, मैं छोड़ रहा हूं जिंदा। आजादारान इमाम हुसैन, बस आवाज दी, अल हाफिज वल हफीज। 1 से 2 मिनट रुकिएगा, मैं फिर मिंबर छोड़ने जा रहा हूं। अल हाफिज वल हफीज की आवाज आई। अली अलैहिस्सलाम रिवायत में है कि खुद तशरीफ लाए। आजादा ने बीबी ने कहा, 64 बीबी से गोलदारा बनाओ, मेरे बाबा अली की विलायत की खुशबू आ रही है। जब अली आए तो रो कर कहा, बाबा उस वक्त आया जब मेरा भाई मारा गया, जब मेरा कासिम मारा गया, जब मेरा अकबर मारा गया। अला लानतुल्लाहि अला कौम ज़ालिमीन व सल्लल्लाहु अलैहि